لیکن اتنی محبت کہ خدا کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، اور خدا کی بات ساکت ہوتی ہے تو ہو جائے۔ شیخ کو مقصود بالذات بنا لینا، یہ گمراہی باقی لوگوں میں آئی، وگرنہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا، جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ اور شعور دیا ہے، ہمیشہ ان چیزوں سے بچتے رہے کہ کسی طرح ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ تصوف ان روایات کی پرستش کا نام بن جائے۔ دیکھو، ایک چیز ہے سنت اور ایک چیز ہے حدیث۔ حدیث سے فہم دین آتا ہے، آدمی دین کو سمجھتا ہے، اور جو سنت ہے اس سے ذوق دین آتا ہے۔ سنت ذوق کو بناتی ہے، سنت ذوق کو ڈیویلپ کرتی ہے۔ سنت میں موقدہ کی بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں جو غیر موقدہ سنتیں بھی ہیں نا، یہ پرسنالٹی کو ڈیویلپ کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری فیملی کھیرے، کدو، تریں بہت پسند ہے۔ ایک آدمی اسی جذبے سے کھاتا ہے، جی نہیں چاہتا بس ایک آدھ چیز کھا لیتا ہے۔ یہ ذوق کو ڈیویلپ کرے گا، ذوق بنے گا اتباع سنت کا کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ یہ آہستہ 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 وہ محبت آتی ہے، اور یہ محبت اللہ کی وجہ سے ہے۔ بڑی نازک بات ہے، بہت نازک بات ہے، ذرا سا آدمی نہ سمجھے تو کفر کا فتویٰ لگائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی بنیاد ہے۔ یہ صحیح راستہ اور سنت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محبت، تعظیم، ہر طرح کے احترام کے قابل ہیں، کیونکہ وہ اگر نہیں ہے بیچ میں تو اللہ کی کوئی راہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جب گمراہی آتی ہے اور بدعات کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے، اگرچہ یہ بات صوفیہ نے لکھا ہے، ہمیں اس سے نہیں ہے، وہ اپنے رنگ میں لکھ گئے ہیں، لیکن جب گمراہی آتی ہے اور بدعات کا راستہ کھولنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں تو اللہ بھی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ ہم کہتے ہیں اللہ تک پہنچنا ہے، اس لیے ان کی راہ پہ چلنا ضروری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ وحی کے علاوہ رہنمائی نہیں، لیکن مقصود بالذات شیخ کو بنا لینا یہ گمراہی ہے۔ وہ اس لیے ہیں کہ اللہ کی راہ دکھاتے ہیں، اور اگر وہ عالم دین بھی ہیں اس کے ساتھ تو سبحان اللہ کیا کہنے، انہیں سنت کا ذوق بھی حاصل ہے اور دین کی فہم بھی حاصل ہے، دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں اللہ کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے اس حب جاہ کا سر کٹنا چاہیے، بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ایک ایسا بت بنا کر پیش کرنا کہ میری عبادت گویا کی جائے، استغفر اللہ۔ مناقب اور فضائل کی کتابیں، پھر ان کے خلفاء، اور اس سے ملتا جلتا ایک عذاب ہو جاتا ہے۔ ادھر ایک عذاب آیا شخصیت پرستی کا، وہاں دو عذاب آ جاتے ہیں حب جاہ کا، اور وہاں پھر مال کی طلب لگ جاتی ہے کہ پیسہ لاؤ، پیسہ ہونا چاہیے۔
وہ جتنا پیسہ ان مشائخ اور پیروں کے پاس جاتا ہے وہ پھر آگے اولاد میں منتقل ہوا، پھر وہ ذاتی مال بنا، پھر اس سے فیکٹریز لگ گئیں، اس سے کیا کیا چیزیں ہوئیں، اور یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے علاقے میں ایک سکول نہیں ہے، ہم اس پیسے سے بچوں کا ایک سکول بنوا دیں۔ ہمارے علاقے میں صاف پانی کا بندوبست نہیں ہے، کچھ اس پیسے سے خرچ کر کے لوگوں کے لیے صاف پانی پینے کا مہیا کیا جائے، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا اس سے۔ کتنے ہی گھرانے ایسے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سنتیں بھول جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئیں والد کی خدمت میں اور عرض کیا کہ گھر کے کام کاج، ان چیزوں کے لیے خادم چاہیے، غلام چاہیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ میری بیٹی، میرے پاس اگر کوئی غلام ہوتا تو یہ جو بدر میں شہید ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے بچے یتیم ہیں، میں اس غلام کو بیچ کر ان یتیموں پہ نہ خرچ کر دیتا۔ یہ سنت کہاں ہے؟ یہ کیوں نہیں خیال میں آتا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری حیات طیبہ میں اپنے ذاتی مال کی وجہ سے نہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ قربانی فرض ہوئی۔ آپ کبھی اس کو سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے ذاتی مال کی وجہ سے کیا کبھی قربانی فرض ہوئی ہے؟ گھر میں کیا اتنی چیزیں تھیں کہ قربانی فرض ہو جاتی؟ اتنا مال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی نوبت آتی؟ کچھ بھی نہیں۔ میٹھا کھانا سنت ہے، وہ جو پیٹ پہ پتھر باندھنے تھے وہ بھی کچھ تھا کہ نہیں تھا؟ وہ بھی دن آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اور زکوٰۃ فرض ہے اور یہ فرض ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے، لیکن سرکار کی اتباع میں ان مشائخ کو کیوں نہیں خیال آتا کہ زکوٰۃ وہاں بھی فرض نہیں ہوئی تھی؟ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، 63 اونٹ اپنی طرف سے لے گئے تھے، وہ خریدے گئے تھے باقاعدہ، اور 37 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لے آئے تھے، پھر ایک گائے کو حکم فرمایا تھا، پھر ایک دمبے کا حکم فرمایا تھا۔ یہ قربانیاں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کیا ان پہ فرض ہو گئی تھی، یا یہ کہ خریدا ہے تو پھر فرض ہوئی تھی؟ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس شریعت کی روح کو جب سمجھے تھے نا، تو انہوں نے ایسے بلند فیصلے کیے جن فیصلوں نے اسلام کو ایک بنیاد مہیا کر دی۔ قحط پڑ گیا، اور کہا تو انہوں نے ایک جملہ یہ، مگر اس جملے کے پیچھے ہے کیا؟ فرمایا اگر یہ قحط ختم نہ ہوا اور اگر اس قحط کو ختم کرنے کے کوئی اسباب پیدا نہ ہوئے تو یاد رکھو مدینہ منورہ میں جن کے پاس مال ہے میں ان کا مال ضبط کر لوں گا اور غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مالدار تھے، عثمان رضی اللہ عنہ مالدار تھے، اور عملاً کیا کیا؟ سرکاری، یعنی وہ کتنا بڑا باغ یا چراگاہ ہوگی کہ ایک خط میں لکھا اس سے پہلے اپنے تمام گورنرز کے نام کہ جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے انہیں کہنا کہ 50,000 گھوڑے بیک وقت میں مرکز سے بھیج سکتا ہوں۔ 50,000 گھوڑوں کے رکھنے پہ اور ان کے چرنے پہ اور ان کی کھلانے پہ، اور جو ملازم ہوں گے کتنی بڑی چیز ہوگی۔ فرمایا بلا تکلف مجھ سے مانگ لو میں بھیج سکتا ہوں۔ اس باغ میں گئے، 12 دروازے تھے، کہا سارے دروازے اس کے بند کرو اسلم، اور جو بھی آئے اپنے جانوروں کو چرانے منع نہ کرنا۔ مدینہ منورہ میں ایسی بوڑھی عورتوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ایک اونٹ ہے
وہ اونٹ پہ پانی رکھوا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتی ہیں اور وہاں سے اجرت ملتی ہے اور ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ ایسے نہ ہو اس کا اونٹ مر جائے اور بوجھ بیت المال پہ پڑے۔ یہ پالیسی ہے نا کہ جب سبب نہیں رہا دولت کمانے تو پھر بیت المال پہ پڑے گا نا بوجھ، پر میں ایسے نہیں کرنا۔ اور اگر عثمان کے اونٹ آ جائیں اور عبد الرحمن ابن عوف کے اونٹ آ جائیں تو انہیں داخل بھی نہیں ہونے دینا، خبردار جو ان کے اونٹ چریں۔ اور فرمایا اس سال اگر وہ اپنے تازہ کھجوروں کے پکے ہوئے باغات اپنے اونٹوں کو کھلا دیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے مال پہ فرق نہیں پڑتا۔ لوگ کہیں گے کہ عمر نے ظلم کیا ہے، عمر نے ظلم نہیں کیا، انہیں کہنا اپنے باغوں کو کھلا دیں اپنے اونٹوں کو، اس میں نہیں آ سکتے۔ یہی چیز تھی شریعت کا مزاج اور روح، وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اس کائنات کے بننے سے پہلے جو واقعات پیش آئے ہیں نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں ارشاد فرمائے، اور وہ ہیں بڑی کمال کی چیزیں، کسی نے جمع نہیں کیا انہیں، ورنہ پتہ چلتا ہے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا۔ مثلاً ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے آدم علیہ السلام کو روحیں دکھائیں اور کہا یہ تمہارے بچے ہیں قیامت تک آنے والی، یہ تمہاری نسل ہے۔ تو آدم علیہ السلام دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا اللہ ان میں کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، لولا سویتا، اللہ تو سب کو برابر کر دیتا، لولا سویتا، اللہ تو نے انہیں برابر کیوں نہیں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم برابر کر دیتے تو انسانی خدمات ایک دوسرے کے لیے یہ نظام نہ قائم رہتا۔ پھر یہ مزاج ہے، روح ہے۔ اس لیے حب مال اور حب جاہ یہ دونوں پیدا ہوتی ہیں، اور ادھر شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے، اور تصوف اس کی جڑ کاٹتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ان چیزوں سے اللہ نے جنہیں پاک رکھا ہے، مشکل یہ ہے کہ بہت کم ہے، اور جو ہیں بھی وہ تصوف کے نمائندہ لوگ نہیں ہیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ صوفی ہے یا تصوف کا نمائندہ آدمی ہے۔ تصوف کی نمائندگی وہ پھر ایک خاص طرح کا لباس پہنے، پھر خاص طرح کی خانقاہ بنے، پھر اس کے بعد تشہیر ہو، پھر پتہ نہیں اور کیا کیا خواب اور کشف اور قصے سنائے جائیں، پھر جا کر کہیں ایک ادارہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔